بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 29 جولائی 2025 تمام بروج والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ آئیے تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ برج حمل والوں کے لیے 29 جولائی کا دن ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ کچھ شعبوں میں بہتری اور کامیابی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن عام طور پر بہتر رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی اور تعلقات میں گرم جوشی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی تھی تو اسے دور کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے بھی اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ کسی پرانے دوست سے ملاقات یا بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کو خوشگوار احساس دے۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن موافق نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں اور کسی پرانے قرضے کی وصولی بھی آج ممکن ہے۔ تاہم کسی بھی بڑے مالی فیصلے کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار ضرور کر لیں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا دن ہو سکتا ہے، لیکن صرف تب جب آپ نے مکمل تحقیق کی ہو۔ صحت کے لحاظ سے دن عام رہے گا۔ آپ خود کو توانا اور چست محسوس کریں گے، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں جیسے موسمی الرجی یا سر درد کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے یا آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں کچھ بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں اور دوائی کو باقاعدگی سے لیں۔ اپنی صحت پر توجہ مرکوز رکھیں اور ضرورت پڑنے پر آرام کو ترجیح دیں۔ اخراجات کے حوالے سے بات کریں تو اخراجات کے معاملے میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری خرچوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دن کے آغاز میں کچھ غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کے بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں، لہذا خریداری کرتے وقت کسی بڑے چیز پر پیسے لگاتے وقت احتیاط رکھیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے کچھ بچت کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن پیداواری ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کام میں زیادہ توجہ مرکوز کر پائیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اعلیٰ افسران سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے یا انٹرویو کا موقع حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ تعاون سے کام کرنا آپ لوگوں کے لیے مفید رہے گا۔ ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو سفر کے حوالے سے دن ملا جلا ہے۔ اگر آپ مختصر سفر پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ تاہم طویل فاصلے کے سفر یا بین الاقوامی سفر کے لیے دن بہت سازگار نہیں ہے۔ اگر آپ سفر ناگزیر ہے تو تمام ضروری انتظامات پہلے سے کر لیں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج حمل والوں کے لیے ایک ایسا دن ہے جہاں آپ کو اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ہوگا۔ مثبت رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہر شعبے میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ برج حمل والے فطری طور پر پرجوش اور متحرک ہوتے ہیں۔ 29 جولائی کو آپ کی یہ توانائی اپنے عروج پر ہو سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اسے صحیح سمت میں استعمال کریں۔ جلد بازی سے گریز کریں، خواہ کاروبار ہو، ذاتی تعلقات ہوں یا مالی فیصلے ہوں۔ کسی بھی بڑے قدم کو اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں۔ آپ کا جوش آپ کو جلدی نتائج حاصل کرنے کی طرف دھکیل سکتا ہے، لیکن صبر سے کام لینا بہتر رہے گا۔ اخراجات کے حوالے سے خاص طور پر محتاط رہیں، غیر ضروری خریداری سے بچیں اور اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کوئی سرمایہ کاری کا موقع سامنے آتا ہے تو مکمل تحقیق کے بعد فیصلہ کریں۔ صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کریں تو آرام کریں۔ موسمی تبدیلیوں اور چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ دن آپ کے لیے موقع لے کر آ سکتا ہے، لیکن ان کا بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے جوشیلے پن اور عملیات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ برج ثور ٹورس۔ برج ثور والوں کے لیے 29 جولائی کا دن مجموعی طور پر بہتر اور استحکام لانے والا نظر آتا ہے۔ یہ دن آپ کو اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا اچھا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن خوشگوار رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی تھی تو اسے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں
ان کے لیے اپنے تعلق کو اگلے مرحلے پر لے جانے یا ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے نئے دوست بن سکتے ہیں یا پرانے تعلقات تازہ ہو سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو کاروبار کے حوالے سے یہ دن موافق رہے گا، آپ کو اپنی محنت کا پھل مل سکتا ہے اور مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پر غور کر رہے ہیں تو اسے شروع کرنے یا اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا ایک اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے بھی دن سازگار رہے گا، بشرطیہ آپ نے مکمل تحقیق کی ہو۔ طویل مدتی منصوبوں کے لیے یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے دن بہتر رہے گا، آپ خود کو توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے اور آپ کی قوت مدافعت اچھی رہے گی۔ تاہم آپ کو اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ چکنائی والی یا غیر صحت مند غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی ورزش یا چہل قدمی آپ کو مزید چست رکھے گی۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت تنہائی میں گزارنا یا اپنی پسند کی سرگرمیوں میں مشغول رہنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں استحکام یا بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں اور باقاعدگی سے اپنی ادویات لیں۔ اپنی صحت پر توجہ دیں اور تناؤ سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی حالت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اخراجات کے معاملے میں دن متوازن رہے گا، آپ کو غیر ضروری خرچوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ آمدنی کے ذرائع بہتر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ کسی بڑی خریداری کا ارادہ ہے تو پہلے اس پر اچھی طرح غور کر لیں اور بجٹ بنا لیں۔ بچت کرنے کے لیے یہ ایک اچھا دن ہے، خاص طور پر اگر آپ مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ دن پیداواری اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کاموں میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے کام کو سراہا جائے گا اور اعلیٰ افسران سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ترقی کے نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں یا آپ کو کسی اہم منصوبے کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ ٹیم ورک میں حصہ لینا آپ لوگوں کے لیے مفید رہے گا۔ سفر کے حوالے سے یہ دن سازگار ہے۔ اگر آپ کسی کاروباری یا ذاتی سفر پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ کامیاب اور خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر مختصر دورے یا کسی قریبی جگہ کا سفر آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ نئے مقامات کو دیکھنے یا فطرت کے قریب وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ سفر کے دوران نئی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج ثور والوں کے لیے یہ ایک مستحکم اور مثبت دن ہے۔ یہ آپ کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن قائم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اپنی عملیات پسندی اور صبر کو بروئے کار لا کر آپ دن کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ برج جوزا جیمنائی۔ برج جوزا والوں کے لیے 29 جولائی کا دن ملا جلا لیکن امکانات سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ یہ دن آپ کی مواصلاتی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا لیکن کچھ شعبوں میں آپ کو زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن عام طور پر بہتر رہے گا، بشرطیہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں۔ کچھ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن انہیں بات چیت کے ذریعے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ہے۔ آپ کی سماجی زندگی فعال رہے گی اور دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن موافق ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مواصلات، میڈیا یا معلومات کے تبادلے سے منسلک ہیں۔ نئے منصوبوں پر کام شروع کرنے یا موجودہ کاروباری تعلقات کو مضبوط کرنے کا اچھا وقت ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں لیکن کوئی بھی بڑا سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے ماہرین سے مشورہ ضرور لیں۔ کسی پرانے منصوبے سے غیر متوقع فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ دن ملا جلا رہے گا، آپ کو اپنی ذہنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ زیادہ سوچ بچار یا تناؤ آپ کو تھکا سکتا ہے۔ جسمانی طور پر چھوٹی موٹی موسمی بیماریاں یا الرجی کا امکان ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ دماغی سکون کے لیے مراقبہ یا اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں مشغول ہونا مفید رہے گا۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور ادویات باقاعدگی سے لیں۔ ذہنی تناؤ سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی حالت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آرام کو ترجیح دیں اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں توازن برقرار رکھیں۔ اخراجات کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو کچھ غیر متوقع اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر مواصلات یا سفر سے متعلق غیر ضروری خریداریوں سے
ख़रीदारियों से गुरेज करें और अपने बजट को ध्यान में रखें। ये वक्त बड़ी सरमाया कारी के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। जब तक कि आपने मुकम्मल तहकीक ना की हो, बजट की तरफ तवज्जो देना आप लोगों का फ़ायदेमंद रहेगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए दिन मसरूफ़ और पैदावारी हो सकता है। आपको अपनी मवासलाती हुनर को इस्तेमाल करने के ज़्यादा मौक़े मिलेंगे जो आपके काम में मुस्बित असर डाल सकते हैं। टीम वर्क में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे और नए आइडियाज़ पेश करने का मौका मिलेगा, लेकिन काम के दबाव को महसूस कर सकते हैं, लिहाजा अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है। नए मौक़े की तलाश में रहने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सफ़र के हवाले से दिन मुवाफ़िक हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर यह कारोबारी या तलीमी मकसद के लिए हो। मुख्तसर फासले के सफ़र या किसी ऐसे सफ़र का इम्कान है जो आपके लिए नया तजर्बा लाए। सफ़र के दौरान नए लोगों से मुलाकात या अहम मालूमात का हसूल मुमकिन हो सकता है। ताहम सफ़र के दौरान अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और इजाफी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मजमूई तौर पर 29 जुलाई बुर्ज जौज़ा वालों के लिए मवासलात और नए ख्यालात का दिन है। आप अपनी ज़हनी तवानाई को मुस्बित समेत में इस्तेमाल करेंगे और तमाम शोबों में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। बुर्ज सरतान कैंसर। बुर्ज सरतान वालों के लिए 29 जुलाई का दिन जज्बाती तौर पर अहम और घरेलू मामलात में तवज्जो का मरकज़ हो सकता है। यह दिन आपको अपने प्यारों के करीब ले जाने और जज्बाती इस्तेहकाम हासिल करने का मौका फराहम करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए दिन खुशगवार और जज्बाती तौर पर इत्मीनान बख्श रहेगा। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान गहरा रिश्ता महसूस होगा और एक दूसरे के लिए हमदर्दी बढ़ेगी। घर में सुकून और मोहब्बत का माहौल रहेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, इनके लिए अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने का ये अच्छा वक्त है। ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारना आपको खुशी देगा। कारोबार के हवाले से ये दिन मुतवाज़न रहेगा। आपको अपने काम में तसल्ली बख्श नताइज मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप घरेलू मसनूआत, खुराक या बच्चों से मुतअल्लिक़ कारोबार में हैं। माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार ज़रूर कर लें। शराकतदारी के मामलात में मोहतात रहें और मुकम्मल शफाफियत को तरजीह दें। छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से इन पर काबू पा लेंगे। सेहत के लिहाज से दिन आम तौर पर अच्छा रहेगा। आप जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर ख़ुद को बेहतर महसूस करेंगे। ताहम अपने जज्बाती तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा तनाव या जज्बाती दबाव आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हल्की फुल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। अपनी पसंदीदा कामों में वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा। अगर आप किसी पुरानी बीमारी का शिकार हैं तो 29 जुलाई को आपको इसमें इस्तेहकाम या कुछ बेहतरी महसूस हो सकती है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते रहें और अपने आप को जज्बाती तौर पर मजबूत रखें। ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा या योगा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके आजमाने पर गौर कर सकते हैं। अखराजात के मामले में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। घरेलू ज़रूरियात या प्यारों पर कुछ खर्च हो सकता है। गैर ज़रूरी ख़रीदारों से गुरेज करें और अपने बजट का ख़ास ख्याल रखें। यह दिन बड़ी सरमायाकारी के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है जब तक कि आपने मुकम्मल तहकीक ना की हो। बचत की तरफ तवज्जो देना और मुस्तकबिल के लिए माली मनसूबा बंदी करना फ़ायदेमंद रहेगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये दिन पैदावारी और जज्बाती तौर पर तसल्ली बख्श हो सकता है। आप अपने काम में ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर पाएंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से निभा सकेंगे। आपके काम को सराहा जा सकता है और साथियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप नए मौक़े की तलाश में हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर से काम करने वालों के लिए दिन ख़ास तौर पर साजगार हो सकता है। सफ़र के हवाले से बात करें तो सफ़र के हवाले से दिन मिला जुला रहेगा। अगर आप सफ़र घरेलू या ख़ानदानी मकासद के लिए है तो वो खुशगवार और फ़ायदेमंद होगा। मुख्तसर फासले के सफ़र या किसी करीबी जगह का सफ़र मुमकिन है। ताहम तवील या बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए दिन बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है, लिहाजा अगर ज़रूरी ना हो तो इसे मुलतवी कर दें। सफ़र के दौरान अपनी चीज़ों का ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मजमूई तौर पर 29 जुलाई बुर्ज सरतान वालों के लिए एक ऐसा दिन है जहाँ आपको अपने घर, ख़ानदान और जज्बाती बहूत पर तवज्जो देनी चाहिए। अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें और अंदरूनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। बुर्ज असद लियो।
برج اسد لیو لگن والوں کے لیے 29 جولائی کا دن توانائی بخش اور مرکزی حیثیت حاصل کرنے والا ثابت ہوگا۔ یہ دن آپ کو اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور پہچان حاصل کرنے کے موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ دن رومانوی اور پرجوش رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت اور قربت بڑھے گی۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے اور تعلقات میں نئی چمک آ سکتی ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو اگلے مرحلے پر لے جانے یا اپنے پیاروں کا اظہار کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ سماجی محفلوں میں آپ کی شخصیت دلکش نظر آئے گی اور نئے تعلقات بن سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن بہت موافق ہے۔ آپ کی قیادت کی صلاحیتیں اور خود اعتمادی عروج پر ہوگی جو آپ کو اہم فیصلے لینے میں مدد دے گی۔ نئے منصوبے شروع کرنے یا موجودہ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یہ ایک بہترین دن ہے۔ مالی طور پر دن فائدہ مند ہو سکتا ہے اور غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے امکانات ہیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کاروبار میں استعمال کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ صحت کے لحاظ سے دن بہتر اور توانا رہے گا۔ آپ خود کو چست اور پرجوش محسوس کریں گے جس سے آپ اپنے دن بھر کے کام بآسانی انجام دے پائیں گے۔ تاہم زیادہ جوش میں آ کر اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ مناسب آرام کو یقینی بنائیں اور اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ دل کے مریضوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ تناؤ سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں مثبت بہتری یا استحکام محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کا پر امید رویہ آپ کی صحت یابی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ اپنی زندگی میں توازن لانے کی کوشش کریں تاکہ بیماری کے اثرات کم ہوں۔ اخراجات کے معاملے میں دن ملا جلا رہے گا۔ آپ اپنی خوشی یا تفریح پر کچھ خرچ کر سکتے ہیں جو کہ ضروری بھی ہے، تاہم غیر ضروری فضول خرچی سے گریز کریں جو کہ آمدنی کے نئے ذرائع کھول سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی مالی طور پر مضبوطی محسوس کریں گے، لیکن کسی بھی بڑی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کیونکہ کبھی کبھار جوش میں آ کر غلط فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن انتہائی کامیاب اور پہچان دلانے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی کارکردگی نمایاں رہے گی اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ اعلیٰ افسران کی نظر میں آپ کی قدر بڑھ سکتی ہے اور آپ کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ ترقی یا انعام کے بھی امکانات ہیں۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کوئی بہت اچھا موقع سامنے آ سکتا ہے جو آپ کے کیریئر کو نئی سمت دے گا۔ سفر کے حوالے سے دن سازگار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تفریحی سفر پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ خوشگوار اور یادگار ثابت ہوگا۔ کاروباری سفر سے بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کو نئے رابطے بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ دن خاص طور پر کسی پرکشش یا مشہور جگہ کے سفر کے لیے اچھا رہے گا۔ سفر کے دوران نئے تجربات حاصل ہوں گے۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج اسد والوں کے لیے ایک پرجوش اور کامیابیوں سے بھرپور دن رہے گا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کریں، مثبت رہیں اور ہر شعبے میں بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے پرعزم رہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ برج سنبلہ ورگو، برج سنبلہ والوں کے لیے 29 جولائی کا دن منصوبہ بندی، تفصیلات اور عملیات پر مبنی رہے گا۔ یہ دن آپ کو اپنے کاموں کو منظم کرنے اور چھوٹی موٹی چیزوں پر توجہ دینے کا موقع فراہم کرے گا جو مجموعی کامیابی کا باعث بنیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن عام طور پر پرسکون اور مستحکم رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی، خاص طور پر گھریلو معاملات اور روزمرہ کے کاموں میں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو مزید عملی بنیادوں پر مضبوط کرنے کا اچھا وقت ہے۔ آپ اپنے پیاروں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جس سے تعلقات میں بہتری آئے گی، تاہم جذباتی اظہار میں تھوڑی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پر توجہ دیں۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تفصیلات پر مبنی کاموں، صحت یا سروس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ آپ کی تجزیاتی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی جو کاروباری فیصلوں میں مدد دیں گی۔ نئے منصوبوں پر کام شروع کرنے سے پہلے مکمل منصوبہ بندی کر لیں، اس میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں لیکن غیر ضروری رزق لینے سے گریز کریں۔ صحت کے لحاظ سے دن ملا جلا رہے گا۔ آپ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکتے ہیں جو اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کرے گا۔ نظام ہاضمہ سے متعلق کچھ چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے کچھ وقت آرام اور اپنی پسند کی سرگرمیوں میں گزاریں۔ باقاعدہ ورزش اور صحت مند غذا کا معمول بنائیں۔
اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اپنی دوائیوں کو باقاعدگی سے لیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ ذہنی پریشانیوں سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی جسمانی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ صفائی اور حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی نئے انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اخراجات کے معاملے میں دن محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے سے بچیں اور زیادہ عملی انداز اپنائیں۔ آپ کو اپنے بجٹ پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور کچھ اخراجات میں کٹوتی کرنی پڑ سکتی ہے۔ بڑی سرمایہ کاری کے لیے دن بہت سازگار نہیں ہے جب تک کہ آپ نے مکمل تحقیق نہ کی ہو۔ بچت کی طرف توجہ دینا اور مالی منصوبہ بندی کرنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن انتہائی پیداواری اور منظم ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کام میں مہارت اور تفصیل پر توجہ دے کر بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ آپ کے کام کی قدر کی جائے گی، خاص طور پر اگر آپ نے کسی پیچیدہ مسئلے کو حل کیا ہو۔ نئے پروجیکٹ میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے گا۔ ساتھیوں کے ساتھ تعاون سے کام کرنا آپ لوگوں کے لیے مفید رہے گا۔ سفر کے حوالے سے دن ملا جلا رہے گا۔ اگر سفر کاری یا تعلیمی مقاصد کے لیے ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چھوٹی موٹی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ذاتی یا تفریحی سفر کے لیے دن بہت سازگار نہیں ہے۔ اگر سفر ضروری ہو تو تمام انتظامات پہلے سے کر لیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج شملہ والوں کے لیے ایک عملی اور منظم دن ہے۔ اپنی تجزیاتی صلاحیتوں کو استعمال کریں، تفصیلات پر توجہ دیں اور اپنے کاموں کو احسن طریقے سے انجام دیں تاکہ بہترین نتائج حاصل ہو سکیں۔ برج میزان لبرا۔ برج میزان والوں کے لیے 29 جولائی کا دن توازن، ہم آہنگی اور تعلقات پر توجہ کا دن ہے۔ یہ دن آپ کو اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے اور زندگی میں خوبصورتی کو سراہنے کے موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن انتہائی خوشگوار اور رومانوی رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے اور تعلقات میں گرم جوشی آئے گی۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے اور ایک دوسرے پر بھروسہ بڑھانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ سماجی محفلوں میں آپ کی شخصیت دلکش نظر آئے گی اور نئے تعلقات بن سکتے ہیں۔ کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کاروباری کے حوالے سے بات کریں تو کاروبار کے حوالے سے یہ دن موافق رہے گا۔ آپ کو اپنی شراکت داریوں اور تعلقات سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے معاہدے یا تعاون پر کام کر رہے ہیں تو یہ اسے حتمی شکل دینے کا اچھا وقت ہے۔ مالی معاملات میں توازن آئے گا اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ مل سکتا ہے۔ تاہم کوئی بھی بڑا کاروباری فیصلہ کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ آپ کی سفارتی صلاحیتیں کاروبار میں مددگار ثابت ہوں گی۔ صحت کے لحاظ سے دن عام طور پر بہتر رہے گا۔ آپ خود کو توانا اور پرسکون محسوس کریں گے، تاہم آپ کو اپنے گردوں اور نچلے کمر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ متوازن غذا کو اپنائیں اور مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ ذہنی سکون کے لیے یوگا، مراقبہ یا اپنی پسندیدہ سرگرمی میں وقت گزارنا فائدہ مند ثابت رہے گا۔ خوبصورتی اور ظاہری شکل پر بھی توجہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں استحکام یا کچھ بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں اور اپنے آپ کو جذباتی طور پر محفوظ رکھیں، مضبوط رکھیں۔ تناؤ سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نئے اور متوازن طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اخراجات کے معاملے میں دن توازن برقرار رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی ضروریات، خوبصورتی یا سماجی سرگرمیوں پر کچھ خرچ کر سکتے ہیں جو کہ ضروری بھی ہے، تاہم غیر ضروری فضول خرچی سے بچیں اور اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں۔ مالی منصوبہ بندی کرنا فائدہ مند رہے گا اور اگر آپ کسی بڑی خریداری کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس پر اچھی طرح غور و فکر ضرور کر لیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن پیداواری اور تعاون پر مبنی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کام میں بہتری کارکردگی دکھائیں گے، خاص طور پر اگر آپ ٹیم ورک یا دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی سفارتی اور مواصلاتی صلاحیتیں آپ کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اعلیٰ افسران سے تعلقات بہتر ہوں گے اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کوئی اچھا انٹرویو یا آفر سامنے آ سکتی ہے۔ سفر کے حوالے سے دن سازگار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تفریحی سفر پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہ خوشگوار
اور یادگار ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ کسی خوبصورت یا ثقافتی جگہ کا سفر ہو۔ کاروباری سفر بھی کامیاب رہیں گے، آپ کو نئے رابطے بنانے میں مدد ملے گی۔ سفر کے دوران آپ کو نئے تجربات حاصل ہوں گے اور آپ کی سماجی زندگی بہتر ہوگی۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج میزان والوں کے لیے ایک خوشگوار اور ہم آہنگی والا دن ہے۔ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں، توازن برقرار رکھیں اور زندگی کی خوبصورتی کو سراہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ برج عقرب اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کے لیے 29 جولائی کا دن شدت، تبدیلی اور گہرائی لیے ہوا ہے۔ یہ دن آپ کو اپنے اندرونی جذبات کو سمجھنے اور پوشیدہ طاقتوں کو بروئے کار لانے کا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن جذباتی طور پر گہرا رہے گا۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان اعتماد اور قربت بڑھے گی۔ اگر کوئی پرانا مسئلہ تھا تو اسے حل کرنے کا یہ اچھا وقت ہے، کیونکہ آپ زیادہ کھل کر بات کر پائیں گے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے اور ایک دوسرے کی حمایت کرنے کا موقع ملے گا۔ تاہم حسد یا شکوک و شبہات سے بچیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن طاقتور اور تبدیلی لانے والا ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جہاں آپ اپنی گہری بصیرت اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں غیر متوقع منافع یا کسی پرانی سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی بڑے معاہدے یا شراکت داری میں محتاط رہیں اور تمام تفصیلات کو اچھی طرح جانچ پڑتال ضرور کر لیں۔ یہ دن ریسرچ اور حکمت عملی بنانے کے لیے بہترین ہے۔ صحت کے لحاظ سے دن ملا جلا رہے گا۔ آپ خود کو توانا محسوس کریں گے، لیکن اندرونی تناؤ یا جذباتی دباؤ آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اپنے نظام انہضام کا خاص خیال رکھیں۔ جسمانی سرگرمیوں کو معمول بنائیں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا گہری سانس کی مشقیں فائدہ مند ثابت ہوں گی تاکہ منفی توانائی سے بچا جا سکے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ کسی بھی معمولی علامت کو نظر انداز نہ کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں اور باقاعدگی سے ادویات لیں۔ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ جسمانی صحت پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اخراجات کے معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر جائیداد، قرضوں یا مشترکہ مالیات سے متعلق بڑی خریداریوں سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار ضرور کر لیں۔ یہ وقت قرض لینے یا دینے کے لیے بہت سازگار نہیں ہے۔ بچت کی طرف توجہ دیں اور اپنے مالی معاملات کو منظم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن چیلنجنگ لیکن بالآخر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے کام میں گہرائی سے شامل ہونے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی تحقیقی اور جذباتی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی۔ اعلیٰ افسران آپ کی محنت کو سراہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کچھ مزاحمت یا مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں اور کسی بھی دفتری سیاست سے دور رہیں۔ سفر کے حوالے سے دن ملا جلا رہے گا۔ اگر سفر کسی تحقیق، پراسرار جگہ یا روحانی مقاصد کے لیے ہے تو وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کاروباری سفر میں کامیاب رہیں گے، لیکن راستے میں کچھ غیر متوقع رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ذاتی یا تفریحی سفر کے لیے دن سازگار نہیں ہے جب تک کہ کسی خاص مقصد کے لیے نہ ہو۔ سفر کے دوران اپنی حفاظت اور سامان کا خاص خیال رکھیں۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج عقرب والوں کے لیے ایک طاقتور اور تبدیلی کا دن ہے۔ اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں، گہرائی میں جا کر مسائل حل کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھ کر بہترین نتائج حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ برج قوس سیجیٹیریس۔ برج قوس والوں کے لیے 29 جولائی کا دن جوش، مہم جوئی اور نئے مواقع سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ یہ دن آپ کو نئے افق تلاش کرنے اور اپنی دانشوری کو بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن مثبت اور حوصلہ افزا رہے گا۔ آپ اور آپ کی شریک حیات کے درمیان ایک نیا جوش اور تفہیم پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ مل کر کسی نئے منصوبے یا سفر کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو مزید پرجوش بنانے اور ایک دوسرے کے ساتھ نئے تجربات کرنے کا یہ ایک بہترین وقت ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور نئے لوگوں سے ملنا آپ کو خوشی دے گا۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن انتہائی موافق ہے۔ آپ کو نئے کاروبار مواقع مل سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ بین الاقوامی روابط، تعلیم، سفر یا فلسفے سے منسلک ہیں۔ آپ کی امید پرستی اور وسیع سوچ آپ کو بڑے فیصلے لینے میں مدد دے گی۔ مثال کے طور پر
مالی طور پر بھی یہ دن فائدہ مند ہو سکتا ہے اور غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کے امکانات ہیں۔ نئے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنے کا یہ ایک اچھا وقت آپ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح تحقیق ضرور کر لیں۔ صحت کے لحاظ سے دن بہتر اور توانا رہے گا۔ آپ خود کو چست اور پرجوش محسوس کریں گے، جس سے آپ اپنے دن بھر کے کام بآسانی انجام دے پائیں گے۔ تاہم زیادہ جوش میں آ کر اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ مناسب آرام کو یقینی بنائیں اور اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ بیرونی سرگرمیاں اور ورزش آپ کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں مثبت بہتری یا توانائی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کا پر امید رویہ آپ کی صحت یابی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ اپنی زندگی میں توازن لانے کی کوشش کریں تاکہ بیماری کے اثرات کم ہوں۔ اخراجات کے معاملے میں دن ملا جلا رہے گا۔ آپ سفر، تعلیم یا ذاتی ترقی پر کچھ خرچ کر سکتے ہیں جو کہ ضروری بھی ہے، تاہم غیر فضول خرچی سے گریز کریں جو کہ آمدنی کے نئے ذرائع کھول سکتے ہیں۔ اس لیے آپ مالی طور پر مضبوطی محسوس کریں گے، لیکن کسی بھی بڑی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح تحقیق ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ کبھی کبھار جوش میں آ کر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن کامیاب اور ترقی پسند ہو سکتا ہے۔ آپ کو نئے چیلنجنگ پروجیکٹ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا جو آپ کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے گا۔ آپ کے توسیع سوچ اور مثبت رویہ آپ کے لیے نئے دروازے کھولے گا۔ اعلیٰ افسران اور آپ کی کارکردگی کو سراہ سکتے ہیں اور آپ کو ترقی یا کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کوئی بہت اچھا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ سفر کے حوالے سے دن انتہائی سازگار ہے۔ اگر آپ کسی طویل سفر، بیرونی ملک کے سفر یا کسی مہم جو دورے پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ کامیاب اور یادگار ثابت ہوگا۔ تعلیمی یا روحانی سفر بھی فائدہ مند رہیں گے۔ سفر کے دوران نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور آپ کے نئے تجربات حاصل ہوں گے۔ یہ دن آپ کے علم اور افق کو وسیع کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔ مجموعی طور پر 29 جولائی برج قوس والوں کے لیے ایک جوشیلے، مہم جویا اور ترقی پسند دن ہے۔ اپنی مثبت توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کریں، نئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے علم و تجربے کو بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ برج جدی کیپریکون۔ برج جدی والوں کے لیے 29 جولائی کا دن منظم، ذمہ داریوں اور عملیت پر مبنی رہے گا۔ یہ دن آپ کو اپنے اہداف کی طرف بڑھنے اور استحکام حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن مستحکم اور پرسکون رہے گا۔ آپ اور آپ کی شریک حیات کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی، خاص طور پر گھریلو اور مالی معاملات میں۔ جو لوگ رشتے میں ہیں انہیں اپنے تعلق کو عملی بنیادوں پر مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جو تعلقات کو مزید گہرا کرے گی۔ جذباتی طور پر بہت زیادہ اظہار کے بجائے عملی مدد پر زیادہ زور ہوگا۔ کاروبار کے حوالے سے یہ دن فائدہ مند اور ترقی پسند ہو سکتا ہے۔ آپ کی محنت اور منظم انداز آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے یا موجودہ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں استحکام آئے گا اور کوئی پرانا قرض یا سرمایہ کاری فائدہ دے سکتی ہے۔ طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا مفید ثابت ہوگا۔ آپ کو کسی بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے دن عام طور پر اچھا رہے گا۔ آپ خود کو توانا محسوس کریں گے، لیکن اپنی ہڈیوں، جوڑوں اور جلد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ دیر تک کام کرنے سے گریز کریں اور مناسب آرام کو یقینی بنائیں۔ ذہنی سکون کے لیے اپنی روزمرہ کی روٹین میں یوگا یا ہلکی پھلکی ورزش شامل کریں۔ تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں کیونکہ یہ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں استحکام یا مثبت بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور اپنے دوائیوں کو باقاعدگی سے لیں۔ اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں اور وقت پر آرام کریں تاکہ قوت مدافعت مضبوط ہو۔ اخراجات کے معاملے میں دن متوازن اور منصوبہ بند رہے گا۔ آپ غیر ضروری خرچوں سے بچیں گے اور زیادہ عملی انداز اپنائیں گے۔ آپ اپنے بجٹ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور مستقبل کی بچت پر توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ دن بڑی خریداریوں یا سرمایہ کاری کے لیے اچھا رہے گا بشرطیہ آپ نے مکمل تحقیق کی ہو۔ مالی استحکام کی طرف قدم بڑھائیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ دن انتہائی پیداواری اور ترقی پسند ثابت ہوگا۔ آپ اپنے کام میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھا سکیں گے۔ آپ کی محنت اور لگن کو سراہا جائے گا اور آپ کو ترقی یا کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے۔ ٹیم لیڈرشپ کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کوئی اچھا
موقع سامنے آ سکتا ہے۔ سفر کے حوالے سے دن ملا جلا رہے گا، کاروباری مقاصد کے لیے کیا گیا سفر کامیاب رہے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، تاہم ذاتی یا تفریحی سفر کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں ہے۔ اگر ضروری سفر ہو تو تمام انتظامات پہلے سے کر لیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ برج دلو ایکویرس۔ برج دلو والوں کے لیے 29 جولائی کا دن جدت، سماجی سرگرمیوں اور نئے خیالات سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ یہ دن آپ کو اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنانے اور دوسروں سے جڑنے کا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن ملا جلا رہے گا، آپ اور آپ کی شریک حیات کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی، لیکن بعض اوقات آزادی کی خواہش تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق میں جدت لانے اور غیر روایتی انداز اپنانے کا اچھا وقت ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور دوسروں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو خوشی دے گا۔ نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے دن موافق ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی، جدت یا سماجی شعبوں سے وابستہ ہیں۔ آپ کو نئے اور تخلیقی خیالات آ سکتے ہیں جو آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مالی معاملات میں غیر متوقع منافع یا نئے ذرائع آمدن ہونے کے امکانات ہیں، تاہم کوئی بھی بڑا مالی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار ضرور کریں۔ ٹیم ورک اور گروپ پروجیکٹ میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ صحت کے لحاظ سے دن عام طور پر اچھا رہے گا، آپ خود کو توانا محسوس کریں گے، لیکن اعصابی تناؤ یا بے خوابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں مشغول ہونا فائدہ مند رہے گا۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اس میں استحکام یا کچھ بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں اور نئی ٹیکنالوجیز یا متبادل علاج پر غور کریں۔ ذہنی سکون کے لیے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ اخراجات کے معاملے میں دن ملا جلا رہے گا، آپ ٹیکنالوجی، سماجی سرگرمیوں یا اپنی آزادی سے متعلق چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ کچھ غیر متوقع اخراجات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ غیر ضروری فضول خرچی سے بچیں اور اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں۔ بجٹ کی طرف توجہ دینا فائدہ مند رہے گا، خاص طور پر اگر آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن پیداواری اور نئے مواقع سے بھرپور ہوگا، آپ کو اپنے کام میں جدت لانے اور نئے خیالات پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹیم ورک میں بہتر کارکردگی دکھا پائیں گے اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ اعلیٰ افسران سے تعلقات بہتر ہوں گے اور آپ کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کوئی منفرد اور دلچسپ پیشکش سامنے آ سکتی ہے۔ سفر کے حوالے سے دن موافق ہوگا، خاص طور پر اگر یہ کسی گروپ کے ساتھ یا کسی نئے تجربے کے لیے ہے۔ ٹیکنالوجی یا سائنس سے متعلق سفر بھی کامیاب رہیں گے، تاہم سفر کے دوران غیر متوقع تبدیلیوں کے لیے تیار رہیں۔ دوستوں یا گروپ کے ساتھ کیا کہ سفر آپ لوگوں کے لیے خوشگوار ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت پائسس۔ برج حوت والوں کے لیے 29 جولائی کا دن حساسیت، ہمدردی اور تخلیقی صلاحیتوں پر مبنی رہے گا۔ یہ دن آپ کو اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے اور دوسروں سے جذباتی طور پر جڑنے کا موقع فراہم کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن جذباتی طور پر گہرا اور حساس رہے گا، آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان ہمدردی اور محبت بڑھے گی۔ آپ ایک دوسرے کی ضروریات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ جو لوگ رشتے میں ہیں ان کے لیے اپنے تعلق کو مزید گہرا کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ جذباتی طور پر پرسکون رہنا ضروری ہے اور چھوٹی موٹی غلط فہمیوں کو نرمی سے حل کریں۔ کاروباری حوالے سے یہ دن ملا جلا رہے گا، آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملے گا، خاص طور پر اگر آپ فن، میڈیا یا فلاحی کاموں سے وابستہ ہیں۔ مالی معاملات میں غیر متوقع اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں اور جلد بازی سے گریز کریں۔ دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے ہر چیز کو اچھی طرح جانچیں۔ آپ کو کسی ایسے منصوبے پر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے جس میں دوسروں کی مدد شامل ہو۔ صحت کے لحاظ سے دن ملا جلا رہے گا، آپ جذباتی طور پر حساس ہو سکتے ہیں جس کا اثر آپ کی جسمانی صحت پر پڑ سکتا ہے۔ پانی سے متعلقہ مسائل جیسے الرجی، فلو یا پاؤں کے مسائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا آرام کو یقینی بنائیں اور اپنے کھانے پینے کی چیز کا خیال رکھیں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، یوگا یا تخلیقی سرگرمیاں فائدہ مند رہیں گی۔ اپنی توانائیوں کو مثبت سمت میں استعمال کریں۔ اگر کسی پرانی بیماری کا شکار ہیں تو 29 جولائی کو آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور اپنی دوائیوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اپنی جذباتی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔
کیونکہ جسمانی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ تناؤ سے بچیں اور مثبت ماحول میں وقت گزاریں۔ اخراجات کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ جذباتی وجوہات یا فلاحی کاموں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری خریداریوں سے بچیں اور اپنے بجٹ کا خاص خیال رکھیں۔ مالی معاملات میں دھوکہ دہی یا غلط فہمی کے امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال ضرور کر لیں۔ بجٹ کی طرف توجہ دینا، مالی منصوبہ بندی کرنا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن پیداواری لیکن جذباتی طور پر حساس ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے کام میں تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ آپ کی ہمدردانہ فطرت آپ کو ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلق بنانے میں مدد دے گی۔ تاہم دفتری سیاست یا غلط فہمیوں سے بچیں۔ کام کے دباؤ کو محسوس کر سکتے ہیں، لہذا اپنے وقت کو منظم کرنا ضروری ہے۔ نئے مواقع کی تلاش میں رہنے والوں کو کوئی تخلیقی یا فلاحی شعبہ مل سکتا ہے۔ سفر کے حوالے سے دن ملا جلا رہے گا۔ روحانی یا آرام دہ مقاصد کے لیے کیا گیا سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پانی کے قریب مقامات کا سفر بھی خوشگوار ہوگا، تاہم کاروباری سفر یا غیر ضروری سفر کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں ہے، کیونکہ کچھ غیر متوقع مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ سفر کے دوران اپنی حفاظت اور سامان کا خاص خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔